بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی بے شادی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے سے بڑے صحابی کی تھی۔ ناظرین، آپ سب نے بہت ہی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے نبی کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہیں ہوگی۔ ایک ایسی شادی جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دولہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جاہدہ باقرہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سن ولوت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ مہینے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ علی آپ بھی جائیں۔ سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جس سے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زیرہ پر اتفاق رکھتا ہوں، اور علی تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں طے کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ابھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور کے پاس تمام ازواجائے مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں کرنا شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکبیر کی اور اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے ذی الحجہ کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا سیرہ جلدی بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کے دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشتہ نماں کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو دہیج میں جو سامان دیا اس کی لسٹ یہ ہے: ایک چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک جاگل، ایک میز، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام ہیمنت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
तो आपने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत और इज्जत से इंशाअल्लाह आज रात से तुम अपने जौजा के साथ रहा करोगे। रुखसती की रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने लफ्ते जिगर को एक नया जोड़ा अता फरमाया। हजरत सैयदना अली मुर्तजा हजरत फातिमा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे, यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया वो रोने लगी। हजरत सैयदना अली मुर्तजा ने पूछा, ए तमाम औरतों के सरदार, क्या आप खुश नहीं हैं कि मैं आपका शौहर हूँ और आप मेरी बीवी हैं? कहने लगी, मैं क्यों राजी न होंगी, आप तो मेरे सर के ताज बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। मैं तो अपनी इस हालतों मामलों के मुतालिक सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, आज मेरा इज्जतों फक्र के बिस्तर में दाखिल होना कल कब्र में दाखिल होने के मानिंद है। आज रात हम अपने रब की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे, क्योंकि वही इबादत का ज्यादा हक रखता है। इसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब्बे इलाही की इबादत करने लगे। इसी लम्हे एक बूढ़ी औरत ने सदा दी कि ए जोड़े का सवाल करती हूँ। हजरत सैयदना फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने यह सुना तो आप कुरान की आयत याद करने लगी कि तुम हरगिज नेकी के मंजिल तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीजों में से राह खुदा में इन्फाक न करो। अपने रात में शबे जफ़ाफ में ही अपने शादी वाला जोड़ा को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हें दिया था, उसे उस बुढ़िया को दे दिया। अल्लाहु अकबर। चुनांचे हर रोज आयत अदा करने से पहले इब्तिदाई 3 दिन उन दोनों मुकद्दस हस्तियों ने रोजे रखे और रात में इबादत इलाही में गुजारे। शादी के कुछ ही अरसे बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जुदाई और दूरी की वजह से परेशान रहने लगे। इसीलिए सोचा कि बेटी और दामाद को घर में ही जगह दे दी जाए। हजरत हारिस बिन नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि जलीलुल कदर सहाबी थे, जब उनको इस बात का पता चला तो वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, खुदा की कसम, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो घर आपके साथ है वह आप ले लो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। इस तरह से हजरत अली और हजरत फातिमा रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमसाया बन गए और वहीं रहने लगे। नाजरीन, इसी तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।